الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ وقال اللہ تعالی الکفر ملۃ واحدہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد ماض الی یوم القیامہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الہاشمی الکریم۔ سارے بھائی درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دل انتہائی رنجیدہ اور غمگین ہوں کہ گزشتہ سال 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل مسلمانوں پر اپنے تمام تر جدید وسائل کو استعمال کرتے ہوئے چڑھ دوڑا ہے۔ اسرائیل دنیا بھر سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے بنائی جانے والی ایک قابض اور ظالم ریاست کا نام ہے۔ مسلمانوں کی زمین پہلے خریدی گئی، مسلمانوں سے پھر آہستہ آہستہ مختلف جنگوں کے بہانوں سے ہتھیائی گئی، بہت سے علاقوں پہ قبضہ کیا گیا۔ پھر مسلمانوں کے لیے یہ آزمائش کہ اسرائیل نے بہت بڑی دیوار تعمیر کر دی، جس سے مسلمانان فلسطین کا دیوار سے اس پار آنا اور ادھر کے لوگوں کا اس پار جانا مشکل بنا دیا گیا۔ یہودی صہیونی اپنی سرشت اور فطرت کے مطابق اندھا دھند ظلم روا رکھے ہوئے، ان ظالموں نے اپنے آغاز میں حضرات انبیاء علیہم السلام کو بھی نہیں بخشا۔ قرآن کریم کہتا ہے یقتلون النبیین بغیر الحق، انہوں نے حضرات انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، انبیاء کا خون بہایا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام
جو بنی اسرائیل کے آخری نبی ہیں، ان کو تختہ دار پہ چڑھانے کے لیے، صلیب پہ چڑھانے کے لیے صلیب منگوا لی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب دینے کا گہناؤنا فعل کرنے لگے، تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا ایک بندہ ان کے سامنے کر دیا، جو یہودیوں کا بڑا سرپنچ تھا۔ انہوں نے اس بندے کو قتل کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسماں پہ اٹھا لی۔ آج بھی عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں۔ قیامت کے قریب آسمان سے زمین پر آئیں گے، مگر یہودیوں نے ان کا بھی تعاقب کیا تھا، ان کو بھی مارنے کی ناپاک کوشش اور سازش کی تھی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، تو مدینہ میں جیسا گزشتہ جمعہ میں میں نے عرض کر دیا تھا، چاروں طرف یہودی آباد تھے۔ قینوقا، نذیر اور قریظہ نام کے 3 بڑے قبائل تھے یہودیوں کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی کوشش فرمائی کہ ان کو ساتھ لے کر چلا جائے، اسی لیے مدینہ میں سب سے پہلا کام آپ نے جو کیا تھا وہ میثاق مدینہ تھا۔ اس میثاق مدینہ میں مدینہ کی حدود میں رہنے والے سارے ہی لوگ موجود تھے، قبائل بھی تھے، مسلمان بھی تھے، یہودی بھی تھے، مگر یہودیوں نے کسی عہد و پیمان کا خیال نہ رکھا۔ یہودی شرارتیں کرتے چلے گئے۔ یہودیوں نے شر انگیزی اپنی جاری رکھی، اہل مکہ کو اکسایا اور بدر میں لا کر مسلمانوں کے سامنے لا کھڑا کی۔ یہود نے اہل مکہ کو برانگیختہ کیا، مدینہ کی حدود میں جنگ احد کے دامن میں مکہ والوں کو کھینچ لائے۔ یہودیوں نے مکہ والوں کو اکسایا اور 10,000 انسان مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے بلوا لیے۔ جنگ احزاب، جنگ خندق اسی کی یاد ہے، جب رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ سخت بھوک نے ستایا ہے۔ صحابی نے جب عرض کیا تو اپنے دامن اٹھا دیا کہ نظر آیا ان کے پیٹ کے ساتھ ایک پتھر بندھا ہوا ہے۔ اس وقت رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنا مبارک دامن اٹھایا تو آپ کے پیٹ کے ساتھ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ اسی بھوک اور پیاس کے عالم میں صحابہ جب خندق کھود رہے تھے، ایک سخت چٹان آ گئی تھی، کسی سے نہ ٹوٹی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے اوپر بدان مارا۔ جب اس سے چنگاریاں نکلی
تو آپ نے فرمایا کہ مجھے قیصر و کسریٰ کے محلات نظر آئے، یعنی جن زمینوں کو فتح ہونا تھا ان کی طرف اشارہ فرمایا۔ 20 دن میں 3000 جانثاروں نے یہ خندق کھودی ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا جی کہ صرف 5 لوگ حضور پہ مسلمان باقی رہ گئے تھے، یہ نرا جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تاریخی جھوٹ ہے جو آج بھی زبانوں پہ چڑھا ہوا ہے۔ حضور تھے، حضور صرف 5 نہیں تھے جو باقی رہ گئے، لاکھوں انسان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تربیت پا کر میدان میں جانثاروں کی طرح کھڑے رہے۔ اسی جنگ خندق کے موقع پہ عمرو بن عبد ود نام کا وہ بندہ جس نے مسلمانوں کو کہا جی کون ہے جو سامنے آئے، مولا علی المرتضیٰ شیر خدا، چوتھے خلیفہ۔ کون سے خلیفہ؟ چوتھے خلیفہ۔ یہ یاد رکھنا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ علی ولی اللہ خلیفہ تو بلا فصل، یہ کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ حضرت علی خلیفہ بلا فصل نہیں ہے، حضرت علی چوتھے خلیفہ ہیں۔ خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق، دوسرے خلیفہ حضرت عمر ہیں، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ جھوٹ موٹ جو بھی آتا ہے زبانوں پہ چڑھاتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اور اپنا بھی دماغ خراب کرتے ہیں اور مسلمانوں کا دماغ بھی خراب کرتے ہیں۔ عمرو بن عبد ود نے للکارا، مولا علی اٹھے، حضور نے فرمایا علی بیٹھ جائیے۔ عمرو بن عبد ود نے دوبارہ للکارا، حضرت علی پھر اٹھے، حضور نے فرمایا علی بیٹھ جائیے۔ عمرو بن عبد ود نے تیسری بار للکارا، حضرت علی پھر اٹھے، حضور نے فرمایا علی جی یا رسول اللہ، جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ یہ عمرو بن عبد ود ہے۔ 1000 بندہ ایک طرف ہو، یہ ایک طرف ہوتا ہے؟ تو مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر کیا ہے، پھر کیا ہے؟ اس پر حضور خوش ہوئے اور حضور نے مولا علی کو امامہ بندوایا اور دست علی میں اپنی تلوار پکڑائی۔ دست علی میں اپنی تلوار پکڑائی، مولا علی نے اس کا کام تمام کیا، شکست دی۔ اس طریقے سے یہ سلسلہ بات یہاں سے چل رہی تھی کہ یہودی وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی لمحہ چین سے نہیں بیٹھتے تھے، سازشیں، شرارتیں، منصوبے، پلان، خفیہ تدبیریں، سب کچھ یہودی کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کو ایک لمحہ چین سے نہ بیٹھنے دیں۔ یہ مرحلہ بھی گزر گیا۔ 1 مہینہ 10,000 اہل مکہ نے مدینے کا محاصرہ جاری رکھا۔ ہزارہ مسلمانوں کے لیے بھی پریشان کن حالات تھے۔ اب جب 10,000 انسان چڑھائی کرنے کے لیے گھر کی دہلیز پہ موجود ہو تو اندر کیا حالات ہوتے ہیں؟ 2-4 بندے دروازے پہ آ جائیں تو انسان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، تو 10,000 انسان مدینہ کی دہلیز پہ کھڑا ہے۔ 1 مہینہ کے بعد اللہ جل شانہ نے اہل مکہ کو شکست دی، طوفان باد و بارہ آیا، ان کے خیمے اکھڑ گئے، خیموں کی تنابیں ٹوٹ گئیں اور چولوں پہ چڑھی ہنڈیاں الٹ گئیں، اور یہ خائب و خاسر، ناکام و نامراد یہاں سے واپس چلے گئے بغیر کوئی مقصود حاصل کیے۔
مگر یہودیوں کی سازشیں جاری رہی۔ رحمت للعالمین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو پھر مدینے سے نکالا۔ قینقاع جو قبیلہ تھا، اس قینقاع قبیلے کو مدینے سے نکالا۔ ملک کے شام میں ایک علاقہ ہے عذریات، اس کو وہاں دھکیل دیا، اور قریظہ اور نذیر ان کو آپ نے خیبر میں بھیج دیا۔ خیبر میں انہوں نے اپنی آبادی بڑھائی، قلعے تعمیر کیے، مضبوط پناہگاہیں بنائیں۔ سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد سن 7 ہجری میں ان قلعوں کو صحابہ نے فتح کی۔ ان قلعوں کو صحابہ نے فتح کیا، یہودیوں کو شکست دی۔ ایک قلعہ ذرا سخت جان تھا، یہ قموس قلعہ، یہ ذرا فتح نہیں ہو رہا تھا۔ باقی صحابہ نے سارے فتح کر لیے۔ حضور نے فرمایا کل علم ایسے بندے کے ہاتھ میں دوں گا جو اس قلعے کو بھی فتح کرے۔ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت رکھتے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت رکھتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں شاید کبھی یہ دل میں خیال نہیں آیا کہ مجھے اس طرح کی ترتیب پر آگے لایا جائے، مگر آج دل میں یہ خیال مچل رہا تھا کہ ہو سکتا ہے حضور یہ فرمائیں کہ عمر کے ہاتھ میں علم دوں اور جا کے اس قلعے کو فتح کر۔ حضور نے فرمایا کہ علی کہاں ہیں؟ حضور کو بتایا کہ یا رسول اللہ علی کی آشوب چشم ہے، ان کی آنکھ میں تکلیف ہے، فرما بلاؤ۔ حضرت علی آئے، حضور نے اپنا لعاب دان انگشت مشیرہ پہ لگایا۔ اب یہ انگشت مشیرہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سبابہ اس انگلی کو عربی میں سبابہ کہتے ہیں، اس کو وسطیٰ کہتے ہیں، اس کو خنصر اور اس کو بنصر اور اس کو ابہام کہتے ہیں، یہ آگے جو ان کو بنانا کہتے ہیں۔ سبابہ سبن سے ہے، سب کہتے ہیں عربی میں گالی دینے کو۔ سارے لوگوں کی انگلیوں کو سبابہ کہیں گے، مگر میں نے حضور کی انگلی کے لیے کیا لفظ بولا؟ مشیرہ۔ حضور کی انگلی کو سبابہ نہیں کہتے، کیونکہ حضور گالی نہیں دیتے تھے۔ تو یہ گالی دینے والی انگلی، عورتیں لڑتی ہیں آپس میں گالیاں دیتی ہیں جب ایک دوسرے کو، تو یہ انگلی زیادہ استعمال کرتی، اس لیے اس انگلی کو عربی میں سبابہ کہتے ہیں، گالی دینے والی انگلی۔ مگر جب حضور کی انگلی کا ہم نے ذکر کیا تو سبابہ نہیں، مشیرہ، اشارہ کرنے والی انگلی۔ اور یہ جس انگلی سے حضور اشارہ فرماتے تھے، یہ ہماری انگلی تو چھوٹی ہے، حضور کی انگلی چھوٹی نہیں تھی، یہ اس انگلی سے تھوڑا سا ایک سوتر بڑی تھی، ایک سوتر بڑی تھی۔ مشیرہ، آپ نے اپنے مشیرہ کے ساتھ لعاب دان لگایا، مولا علی کی آنکھ پہ رکھا، آنکھ سے آشوب ختم ہو، پھر آپ نے علم عطا فرمایا۔ حضرت علی تشریف لے گئے، اور یہ جو قموس قلعہ تھا، اس کا جو سربراہ تھا اس کا نام تھا مرحب۔ للکارا، مرحب نے بھی آواز دی، حضرت علی سامنے آئے، اس نے کہا جانتے ہو کون؟ اس نے کہا جی میں مرحب ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں بھی وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، اس کی ماں نے نام حیدر رکھا ہے۔ پھر اس کو بھی کاٹ کے 2 ٹکڑے کر دی۔ فتح اللہ تعالیٰ نے عطا۔ یہاں دوسری بات یاد رکھیں، یہ جو بکواسات کیے جاتے ہیں نا کہ جی صحابہ بزدل تھے، صحابہ ایسے تھے، صحابہ ایسے تھے، یہ کفریہ جملے۔ کہتے ہیں جی مولا علی نے خیبر فتح کیا ہے، کوئی اور کیوں نہیں کر سکا؟ تو بھائی حضور وہاں خود موجود نہیں تھے، حضور نے کیوں نہیں فتح کیا؟
بولو، مولا علی نے فتح کیا، حضور نے خود کیوں نہیں فتح کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کس چیز میں اعزاز عطا کی، کسی کو کس چیز میں اعزاز عطا کی؟ وہ بھی مرحلہ تھا نا جب رحمت للعالمین مکہ چھوڑ رہے تھے تو صدیق کا سارا گھرانہ پیغمبر کے دائیں بائیں تھا۔ مولا علی حضور کے گھر میں تشریف فرما، امانتیں حضرت علی کے حوالے، کیوں؟ لوگوں کی امانتیں علی کے حوالے، اللہ کی امانت صدیق کے حوالے۔ لوگوں کی امانتیں علی کے حوالے اور اللہ کی امانت صدیق کے حوالے، صدیق لے کے جا رہے۔ تو یہ جو شیطانی کام ہے نا، یہ نہیں کرنا، ایک کو اٹھانا ایک کو گرانا، ایک کو اٹھانا ایک کو گرانا۔ سارے صحابہ پاک، اس لیے میں پنج تن پاک کا یہ لفظ ہے اس سے اتفاق نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ تیری بخیلی ہے، یہ تیری شرارت ہے، یہ صحابہ کی گستاخی ہے کہ تو پنج تن پاک کہتا ہے اور باقی سب کو اس فہرست سے نکالتا ہے۔ میرا ایمان، میرا عقیدہ یہ ہے کہ سارے صحابہ پاک ہیں۔ یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے؟ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اور صرف پنج تن پاک کہنا، ابو بکر کو بھی نکالتا ہے، تو عمر کو بھی نکالتا ہے، عثمان کو بھی نکالتا ہے، باقی 1,24,000 صحابہ کو بھی تو نکالتا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ تو بڑا فخریہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ کون تجھے مسلمان کہتا ہے؟ کوئی پاگل اور بیوقوف کا بچہ ہوگا جب سارے صحابہ کو تو نے اسلام سے نکال دیا، تجھے کوئی پاگل کا بچہ مسلمان کہے گا؟ کوئی کملا تجھے مسلمان کہے گا؟ تیرا مسلمانی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، تو صحابہ کو بکواس کرتا ہے۔ صرف پنج تن پاک، تیری زبان پہ چھالا اٹھتا ہے ابو بکر کو پاک کہتے ہوئے، عمر عثمان کو پاک کہتے ہوئے، تجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں، یہ جو گھروں کے اوپر پنجے لگاتے ہو تم، ہمارے ایمان کے مطابق یہ صحابہ کو گالی ہے۔ یہ جو اذان میں تم نے مولا علی کو شامل کیا، یہ باقی صحابہ کے اوپر انگلی تم نے اٹھائی۔ آمن الناس بر مولا ماں، وہ جو سب سے پہلے میرے نبی پر ایمان لائے، ابو بکر صدیق، تم ان کو تو پاک کہتے ہو، تمہاری زبانوں کے اوپر شیطان آ کے بیٹھتا ہے۔ ابو بکر کو تم مسلمان نہیں مانتے، ابو بکر کا نام عزت سے نہیں لیتے، عمر کا نام عزت سے نہیں لیتے، عثمان کا نام عزت سے نہیں لیتے۔ مسلمانوں میں بہت بڑی تفریق ان لوگوں نے ڈالی، یہ دشمن اسلام کے بھی اور یہ دشمن مسلمانوں کے بھی۔ انہوں نے امت کے اندر فتنہ پیدا کیا ہوا ہے، انتشار پیدا کیا ہوا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ مولا علی نے فتح کیا، مرہب کو مارا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز مولا علی کے نام پہ لکھ دی۔ صدیق کے نام کا اعزاز کہ صدیق یار غار بھی ہے اور آج یار مزار بھی ہے۔ یہ باتیں پوری توجہ سے سنا کرو، پھر جب بعد میں کوئی پھٹتا ہے کسی مجلس میں تو اس وقت نیا بکواس زبان سے نکلتا ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ سنا کرو، جب بات کہیں نقل کرنی ہے تو پوری بات۔ مولوی پنجتن پاک دے خلاف ہے، مولوی پنجتن پاک کے خلاف نہیں، تمہاری حرام زدگی کے خلاف ہے۔ مولوی پنجتن پاک کے خلاف نہیں، تمہارے کفر کے خلاف ہے۔ تم صدیق کو مسلمان نہیں مانتے ہو، اس لیے تم کافر ہو۔ تم عمر کو مسلمان نہیں مانتے ہو، اس لیے تم کافر ہو۔ تم عثمان کو مسلمان نہیں مانتے ہو، اس لیے تم کافر ہو۔ تم عائشہ صدیقہ پر الزام لگاتے ہو، اس لیے تم کافر ہو۔ تم قرآن کو اصلی قرآن نہیں مانتے، اس لیے تم کافر ہو۔ لاکھ کلمے پڑھو۔ تو یہ یہودیوں کی بنائی ہوئی ایک سازش مسلمانوں کے خلاف، یہ یاد رکھو۔ یہ تمہارا کوئی ہمدرد ہے جو تمہیں بات بتاتا ہے۔ تو یہودی
اس ترتیب پر مدینہ سے نکالے گئے، خیبر میں انہوں نے ڈیرے لگائے، یہاں بھی ان کو سکون نہ آیا، پھر ان کا مکو ٹھپا صحابہ نے، 8 قلعے تھے، ان کو صحابہ نے فتح کیا، ایک قلعہ مولا علی نے فتح کیا، ایک قلعہ، لیکن اعزاز ہے سب کا، سب ہمارے ایمان کا حصہ، صحابہ اور اہل بیت، یہ مسلمان کے ایمان کی 2 آنکھیں، صحابہ کو نہیں مانے گا تو بھی تو مسلمان نہیں ہے، اور اہل بیت کو نہیں مانے گا تو بھی تو مسلمان نہیں۔ جہالت یہ ہے کہ جو منافقین تھے نا مدینہ میں، منافقین یہ ایک الگ طبقہ ہے، یہ منافق ایک الگ طبقہ ہے، یہ یاد رکھو، یہ جب آپ کی ہی باتیں سنتے آپ بھی اس رو میں بہ جاتے ہیں۔ منافقین ایک الگ طبقہ تھا، یہ کیسے پیدا ہوا؟ حضور کے مدینہ جانے سے پہلے عبداللہ بن ابی کے سر کے اوپر سرداری کا تاج رکھا جانا تھا، حضور گئے تو لوگوں نے اس کو گھاس نہیں ڈالی، لوگوں نے حضور کو سر پہ بٹھایا، اب یہ تل ملاتا تھا، یہ منافق پہلی صف پہ بیٹھتا تھا، یہ منافق حضور کی قدموں میں بیٹھتا تھا، یہ منافق حضور کے مشروں میں موجود رہتا تھا۔ قرآن کہتا منہم تعلم و منہم لا تعلم، میرے حبیب ان میں سے کچھ کو تو آپ جانتے، کچھ کو آپ نہیں جانتے۔ وہ منافق منافق ہے، صحابی صحابی ہے، یہ منافقوں کی باتیں اٹھا کے صحابہ پہ لگا کے اپنے دل کا بڑاس نکالتے، اور بدماش قسم کے لوگ وہ چکنی چپڑی باتیں لا کر ان کو اپنے شکنجے میں کس لیتے ہیں، اور یہ گلی کوچے میں صحابہ کرام کے خلاف بکواس کرتے پھرتے۔ تو یہودی اس ترتیب پر شروع دن سے ان کو وٹ ہے وٹ تکلیف کہ انہوں نے ہمیں مدینے سے نکالا ہے، مدینے سے نکالا ہے۔ پھر یہ در بدر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، اللہ نے ان پر ذلت اور قہر نازل فرما دی۔ یہ امریکہ اور دنیا کے کافر ملک جنہیں میں نے قرآن کی آیت سے اشارہ کیا، الکفر ملت واحدہ، کفر ایک جان ہے، ایک جان، کفر ایک جان ہے۔ مسلمان منتشر ہے، مسلمان منتشر ہے، 57 اسلامی ملک، 1 سال سے یہودی مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان کو ذبح کر رہے، ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں، گھر کے آنگن سونے بن رہے ہیں، اور عمارتیں ادڑ رہی ہیں، مساجد ویران ہو رہی ہیں، شفا خانے تباہ ہو رہے ہیں، اور تباہی اور بربادی کی ایک پوری داستان ہے۔ جو لوگ سکرین کے اوپر دیکھتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ بھائی کس ترتیب پر وہاں ظلم ہو رہا ہے۔ اب ظلم کے قدم لبنان کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ مسلمان یاد رکھیں کہ یہ یہودی آگے بڑھے گا، یہ صہیونی آگے بڑھیں گے، جو کہ ان کو امریکہ کی بھی سپورٹ ہے، جس کو آپ چاچا کہتے ہیں، جس کو آپ اپنا دوست کہتے ہیں، لیکن امریکہ کبھی بھی آپ کے ساتھ وفا نہیں کرے گا۔ اس سے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس ظلم کے خلاف اپنے طور پر آواز بلند کرتے رہیں، مسلمان احتجاج کرتے رہیں اور صدائے احتجاج بلند رکھیں اور اپنی آواز بلند سے بلند تر کرتے رہیں۔ میں اس موقع پہ حکومت پاکستان، وزیر اعظم، میں حکمرانوں کی تعریف کبھی نہیں کرتا ہوتا، یہ یاد رکھیں، کبھی تعریف میں نہیں کرتا ان کی، مجھے شرم آتی ہے ممبر پہ بیٹھ کے ان کی تعریف کروں، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ میں میاں شہباز شریف کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ اقوام متحدہ میں اس نے صحیح معنی میں مسلمانوں کا موقع پیش کیا، درست معنی میں موقع پیش کیا یہودیوں کے خلاف، اسرائیل کے خلاف اور فلسطین کے حق میں۔ اور جب نیتن یہودی وزیر اعظم اسرائیل کا وہ تقریر کرنے کے لیے آیا تو وزیر اعظم شہباز شریف سمیت جتنے بھی غیرت مند مسلمان تھے وہ سب اس کی تقریر سنے بغیر وہاں سے واک آؤٹ کر رہے۔ ٹھیک ہے، اس سے ہاتھ بھی نہیں ان کے ساتھ ملایا، اس سے میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اور 2 دن پہلے جو تمام اہل سیاست اور مقتدر لوگوں کی میٹنگ ہوئی، اجلاس ہوا، جس میں انہوں نے فلسطین کے حق میں قرارداد پاس کی، اس پر بھی میں ان کو شاباش پیش کرتا ہوں۔ لیکن یاد رکھیے یہ حکمران بھی بعض اوقات
یہود و نصارہ کی باتیں سن کے اس داؤ میں آ جاتے ہیں کہ جی جب تک دو ملک نہیں وہاں بنیں گے تب تک شانتی نہیں آئے گی۔ کس چیز کے دو ملک؟ کیا اسرائیل الگ ہو، فلسطین الگ ہو؟ یہ سرزمین مسلمانوں کی ہے۔ یہ موقف سر جمعیت علماء اسلام کے قائد مولانا فضل الرحمان نے بیان کیا۔ انہوں نے کہا ہم دو ملکوں کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے، یہ مسلمانوں کی سرزمین ہے اور مسلمان کی سرزمین مسلمان کو ملنی چاہیے اور بیت المقدس ان کا دارالحکومت ہونا چاہیے۔ یہ موقف ٹھیک موقف ہے، مسلمانوں کی زمین ہے، تم قابض بنے ہو، تم یہاں سے نکلو یا یہاں جزیہ دے کے رہو، بس اور کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔